ہر وہ عمل جو خدا، رسول اور امام کو ناپسندیدہ ہو وہ منکر ہے، وہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر حرام ہے تو وہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے کہا ہے جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کو یہ سزا ملے گی، دردناک سزا اس کو ملے گی، اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ خدا جس گناہ کا نام لے کے اس کے لیے سزا کا ذکر کرے یا اس کو ایسے گناہ سے تشبیہ دے کہ جس کی سزا قرآن میں موجود ہے، جیسے غیبت کو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں مردار کے گوشت کھانے کی طرح کہا گیا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ اپنے مرحوم بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے، فکرہتموہ، اس سے تو تم نفرت کرتے ہو۔ جس طرح تم ایک مومن گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، جتنا وہ قابل نفرت ہے، اسی طرح یہ غیبت کرنا بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ قابل وہ نفرت ہے۔ گناہ کبیرہ، وہ گناہ ایک مرتبہ بھی اگر اس سے سرزد ہو جائے بندہ عادل نہیں رہتا، نہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ وہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے، نہ کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو وہ گواہ بن سکتا ہے، اگر وہ بنے بھی تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ، مکروہ بھی منکر ہے، مکروہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ شلوار پہننا جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ اچھا جی، معذرت کے ساتھ اسی طرح پانی میں جو ہے نا وہ رفع حاجت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ہاں یہ مکروہ ہے، وہ بھی منکر ہے، لیکن ایسا منکر جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کر گزرے کوئی تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی منکر ہے۔ اچھا، جو گناہ ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے اس کی پھر دو قسم ہے، جو صغیرہ ہے وہ بھی منکر ہے اور جو کبیرہ ہے وہ بھی منکر ہے، اور جو گناہان کبیرہ ہیں وہ بھی سب ایک طرح کی سنگینی نہیں ہے ان کے گناہوں کی، لہذا وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب کے بالکل شروع میں نقل کیا ہے، وہ غالباً عمر بن حنظلہ ہے، اس نے امام کے سامنے آ کے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی لیکن اس کو مکمل نہیں کیا، آدھی آیت پڑھ کے خاموش ہو گیا جس کا کوئی مکمل مطلب نہیں بنتا تھا۔ وہ آیت یہ تھی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور خاموش ہو گیا۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچو کہ جس سے تم کو روکا گیا ہے، بس خاموش ہو گیا، اتنا مکمل ہے۔ اچھا بھئی، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچ گئے تو پھر کیا ہوگا، کیا انعام ملے گا، کتنا ثواب ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما اسکتکا، وہ آیت مکمل کیوں نہیں کی تم نے، کیوں خاموش ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے خاموش کر دیا ہے، کیوں مکمل نہیں کی؟ اس نے کہا مولا میں اس وقت تک آیت مکمل نہیں پڑھوں گا جب تک آپ قرآن کی روشنی میں میرے سامنے گناہان کبیرہ کو بیان نہ کریں۔ آپ نے قرآن کی روشنی میں اس روایت کے مطابق 17 گناہان کبیرہ کو بیان کیا، ان میں سے فرمایا اکبر الکبائر، گناہان کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ الشرک باللہ ہے، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گناہ کبیرہ بھی وہ اس کے بھی جو ہے نا وہ سنگینی کے بھی کئی جو ہے نا وہ درجے اور اس کے مراتب ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ
کتنا سنگین ہے، گناہ کتنا سنگین ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کرنے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے۔ ایک عام آدمی بازاری ہے، اسکول کا طالب علم ہے، تاجر ہے، کوئی مدرسے کا مدرس ہے، عالم دین ہے، خدا نخواستہ کوئی مجتہد گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہو گیا ہے، پھر تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تقلید اس کی ہوتی ہے جو مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہو، حلال زادہ بھی ہو اور عالم بھی ہو، اور جو شرائط جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ گناہ کبیرہ جی ایک دفعہ بھی سر درد ہوتا ہے بندہ وہ عادل نہیں رہتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا کون ہے۔ تیسری چیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جس کے سامنے گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے جس کے سامنے گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی بدترین منکر جو ہے نا، بدترین منکر وہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ بدترین منکر الہی اقدار کا مذاق اڑانا ہے، الہی اقدار کا، قدروں کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ آپ متوجہ ہیں، وہ ایک کہاوت ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک مکمل اور بے بنیاد بات کو وہ حقیقت میں جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ پروپیگنڈا اتنا جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری معاصر دنیا میں جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے نا، میڈیا، وہ جس بات کو چاہتا ہے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اور 100% حق اور حقیقت اور انتہائی حساس کہ جس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کو اس طرح دبا دیتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ میڈیا یہ کام کرتا ہے۔ میڈیا کون یہ باور کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ باور کریں گے کہ وہ لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے یہ باور کرایا گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پروپیگنڈا میڈیا کا جو ہے نا وہ کمال ہے۔ وہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مسجد کوفہ میں حضرت علی کو شہید کیا گیا ہے تو لوگوں نے پوچھا وہ مسجد کیا لینے گئے تھے؟ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ میڈیا اتنا خطرناک ہے۔ یہ ابھی ہمارے سامنے یہ منکر بہت جو ہے نا تیزی سے پھیرا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو منکر ہے۔ اچھا مجھے بتایا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ٹیسٹ کے ساتھیوں نے، عابدی صاحب کی نوٹس میں ہے یا نہیں ہے، ابھی یہ 2 دن پہلے ہمارے ماتمی دستہ کاروان عباس کا بڑا بھرپور پروگرام ہوا ہے نا یہاں، تقریباً ہر سال آتا ہے، وہ بچپن سے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، ذاکر نہیں ہے میرے خیال میں، وہ اس کی طرح ہے نا، مطلب اپنا منقبت وغیرہ پڑھتا ہے۔ جو قربان جعفری صاحب ہیں، نوح خان ہیں، ہم نے اس کو بچپن بھی دیکھا ہے، اور بھی ماشاءاللہ وہ جو بڑا وہ جوان ہو گیا ہے، اس نے سٹیج پہ آ کے یہاں مجلس پڑھتے وقت کہا کہ مجھے کسی نے بتایا، اب یہ بھی کنفرم میں نے نہیں کیا بذریعہ ٹیلی فون بتایا ہے یا بزبانی کہا ہے، کسی نے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں نماز کا ذکر نہیں کرنا۔ اس نے مجلس میں یہ بات کر دی، کہا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھے، اور خود کہا الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور میں بولوں گا اور ساتھیوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ بولیں، تبلیغ کریں اور نماز کے حق میں بولیں۔ نماز کے خلاف بولا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نماز کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، نمازیوں کی وہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور تارک الصلاۃ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ 10-12 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، مجھے منڈی بہاؤالدین جو ہے نا ایک مجلس کی دعوت ہوئی، وہ ہمارے ایک دوست جو وزارت مذہبی امور میں تھے، وہ مجھے وہ لے گئے گاڑی میں، 3 گھنٹے یہاں ایسے سفر ہے منڈی بہاؤالدین۔ اچھا ہم وہاں پہنچے، مجھے ایک مومن کے وہ بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور کہا کہ ابھی ایک صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، آپ ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں 15-20 منٹ۔
میں وہیں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں وہ دو دوست آ گئے جو صاحب مجھے لے کے گئے تھے، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ وہ ایسی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا صاحب ادھر امام بارگاہ میں ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہم لے کے جائیں مجلس کے لیے یا نہ جائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ سے پہلے ایک صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا ایک صاحب کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں نا طریقے واردات کو دیکھیں کہ کس طرح اپنے سادہ لو مومنین اور عزاداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نماز جیسے مقدس ترین فریضہ، جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز ترک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ پتہ نہیں خدا نے قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ طریقے واردات دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد دلا دیں، کوئی بیٹا بیٹی دلا دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ وہ شاید حضرت موسیٰ کو بذریعہ وہی بتایا گیا ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کمزور ہے اور اس کی جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہوتی۔ بہت لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ قدرت جس کو دیتا ہے جس کو نہیں دیتا۔ کوئی اولاد سے ترستا ہے اولاد کے لیے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کسی کو اتنی اولاد دیتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا وہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بس جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا۔ بعض ایسے آپ نے بھی دیکھو، میں نے میڈیکلی دونوں فٹ ہیں، میاں بھی فٹ ہے اور اس کی جو ہے نا وہ بیوی فٹ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ بس اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات ایک بے نماز سے ہو گئی۔ سنیں آپ، دیکھیں نا، وہ بے نماز اس سے کہتا ہے بھائی خیر تو ہے، کدھر سے آ رہے ہو، کوئی پریشان لگ رہے ہو؟ کہا بس میں لا ولد ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میں حضرت موسیٰ کے پاس گیا تھا، ادھر سے بھی مجھے جواب مل گیا ہے۔ مایوس کیا انہوں نے۔ اس بے نماز نے کہا کتنے بیٹے چاہیے؟ بھائیو ایک ہی بیٹے چاہیے مجھے، بس لاولد جو ہے نا لاوارث اس دنیا سے جو ہے نا وہ نہ جاؤں۔ کہا بس جاؤ، ٹھیک ہے نا جی، تم اپنا وہ جاری رکھو، فلان تاریخ کو جو ہے نا فلان سال کے فلان تاریخ کو تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ عین اسی دن جس دن کا اس تاریخ الصلاۃ اور بے نماز نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ بیٹے کو فوراً کپڑے میں لپیٹا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے کے حضرت موسیٰ کی خدمت پہ گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے جواب دے دیا تھا، مجھے اس بے نماز کے ذریعے جو ہے نا وہ اولاد مل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ مجھے نبوت نہیں چاہیے، میری وہ وقت بھی نہیں ہے جو ایک تارک الصلاۃ کی ہے۔ آپ دیکھیں طریقے واردات دیکھو اس بندے خدا کا۔ اچھا، یہ مجھے جو لے کے گئے تھے اس کا بھائی وہ سکول چلاتا ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہو گیا، مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہا مولانا بس مزید ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ شور مچ گیا، کوئی اس کی حمایت میں بولا، کوئی اس کی مخالفت میں بولا، آخر وہ مکمل مجلس نہیں کر سکا اور اٹھ کے ممبر سے چلا گیا۔ اب کہنے لگے ہم سوچ رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو لے کے جائیں یا نہ جائیں۔ میں نے کہا کہ اگر تو مجھے ممبر تک جانے دیا جاتا ہے نا، پھر میں کنٹرول کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا جیسے کہتے ہیں، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ میرے جانے کے بعد شور مچے گا پھر میں نہیں جاتا۔ کہا کہ ہمیں اسی چیز کا خوف ہے، چونکہ باقی لوگوں کو جو اس کے چاہنے والے تھے فین، ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ چلا گیا ہے مجلس سے واک آؤٹ کر کے، انہوں نے یہ کہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بعد والا کس طرح پڑھتا ہے۔ 3 گھنٹہ سفر کر کے مجلس پڑھے بغیر میں واپس آ گیا۔ دیکھیں کیا بگاڑا ہے بھائی اس نماز سے تمہارا؟ یہی بندہ جو ہے نا، اب یہ گمراہی پھیلانا بدترین منکر ہے، اور اس منکر کا راستہ روکنا ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کا۔ چکوال کے مومنین نے جرأت کی،
پرچہ ہوا اور اسی بندے خدا نے جس نے کہا تھا وہ بے نمازی کے کہنے پر جو ہے نا اولاد مل گئی ہے، اور ایک اولی العزم نبی کی جو ہے نا سفارش وہ کام نہیں، اس نے کام نہیں دی. وہ جب پرچہ ہوا چکوال میں، معافیا مانگی، اور میں نے خود سنا ہے، وہ نماز پڑھا کرو، حج کیا کرو، وہ مولا روز قیامت کان پکڑائیں گے، تمہیں کھلے ماریں گے اگر تم نے نماز نہ پڑھی. ایک ایف آئی آر کہیں یا ایک پرچے کے نتیجے میں سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بدترین گناہ لوگوں گمراہی پھیلانا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں افسوس کے ساتھ یہ میں عرض کروں، یہی کام یزید کرتا تھا. نماز کی اہمیت کو کم کرتا تھا. نماز گزاروں کی حوصلہ شکنی کرتا تھا، شراب خوروں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. یہ کچھ چند مہینے پہلے یہ لاہور سے مولانا سید جواد نقوی کے مدرسہ عروۃ الوثقی سے وہ ایک پروگرام نشر ہو رہا تھا. بہت سارے اہل سنت علماء کرام بھی پڑھ رہے تھے. اس میں ایک اہل سنت عالم دین نے منبر سے آ کے کہا کہ ہمیں وہ جہاں امام علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، امام حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں، وہاں ہمیں لوگوں کو یزیدیت سے بھی متعارف کرانا چاہیے کہ یزیدیت کیا ہے، یزید کا کردار کیا تھا، یزید کی سوچ کیا تھی. وہاں اس نے یہ شعر پڑھا، یزید کا یہ شعر پڑھا. نقن صاحب محروم نے اپنی کتاب شہید انسانیت کے اندر اسی یزید کی حالات زندگی میں یہ شعر کو کوٹ کیا ہے. میں نے وہ کئی مجلسوں میں اس کو نوٹ کیا، کوٹ کیا، اور کوٹ کر کے پھر میں نے حوالہ دیا. چنانچہ لاہور میں جامع عروۃ الوثقی میں ایک اہل سنت عالم دین نے بھی، ظاہر ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کا یہ شعر موجود ہے، جہاں اور اس کے کفریہ شعر ہے، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ اسلام کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں. بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے اپنے اقتدار کی خاطر، یعنی محمد ابن عبداللہ نے اپنے اقتدار کے خاطر ایک ڈھونگ رچایا اسلام کا، خدا کا، دین کا. ملک جاء ولا خبر نزل، آسمان سے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. یہ ابھی یہ دیکھا جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عام ایک بازار کا دکاندار نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جو مسند رسول پر قابض ہے. اور کس کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے؟ کس کے سامنے شراب پیتا ہے؟ کس کے سامنے وہ جو ہے نا وہ بلاتا ہے مغنی کو، گویوں کو؟ اس کے سامنے جس کو خدا نے دین کا محافظ بنایا ہے، یعنی حسین ابن علی. ان کے سامنے یعنی مسلمانوں کا حکمران، مسند رسول پر بیٹھنے والا، اور وہ بھی کوئی عام، وہ شراب پیتا ہے، اس کا اپنا ایک انفرادی عمل ہے جی. لیکن یہ شعر، اس کا شعر یہ ہے، ما قال ربک ویل للہ شربوا، تمہارے رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا ویل ہے یا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ربک ویل للمصلین. تاریخ میں اس کا یہ شعر ضبط ہے، ثبت ہے. نقن صاحب بہت بڑی معتبر شخصیت ہے، انہوں نے اپنی شہید انسانیت میں لکھا ہے، اور اہل سنت کے عالم دین نے وہ سید جواد کے مدرسے میں سٹیج پر اس شعر کو پڑھا ہے. ما قال ربک ویل للہ شربوا، تمہارے رب نے قرآن کی کسی بھی آیت میں شراب خور کے لیے ویل یا بربادی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. بل قال ربک ویل للمصلین، تمہارے رب نے تو نماز گزاروں کے لیے ویل اور بربادی کہا ہے. اس کو اگلی آیت آتی تھی تو بھی قابل مذمت ہے، نہیں آتی تھی تو بھی قابل مذمت ہے. یہاں یہ آیت ختم نہیں ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے، بالکل یہی سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ویل بربادی کہا ہے، ہمارے سٹیج پر یہ بیان ہو رہا ہے، ہمارے سٹیج پر سے. بل قال ربک ویل للمصلین
صرف یہ نہیں ہے، آگے آگے پڑھ، آگے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی بر وقت اور ادا پڑھتے ہیں، کبھی نماز ان کی قضا ہو جاتی، ان کے لیے ویل ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک آیت تو دوسری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، یہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اتنی آیت ہوتی تو پھر اس کا مطلب ایک کھلی چھٹی مل گئی تھی سب کو۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ایک کتاب، اس کا متن علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور جو شرح ہے وہ فاضل مقداد کا ہے۔ اس کتاب کے آخری درس سے پہلا جو درس ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ آخری درس سے پہلا، ما قبل آخر کہتے ہیں ہم اس کو، وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ جو جس گناہ وہ آلودہ ہے اس گناہ کو ترک کرے جی، اور کیا کہتے ہیں پچھتائے، لیکن ہر گناہ سے توبہ کا الگ طریقہ ہے۔ ایک آدمی گانے سنتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اور ابھی پشیمان ہو گیا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ گناہوں میں سے ایک گناہ لکھا ہے انہوں نے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اس سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہے، اور لاہور میں بھی اس سمیت ایک اور بندہ اس کے خلاف بھی وہاں وہ ہو گیا تھا، پرچہ ہو گیا، جامع المنتظر میں آ کے معافیاں مانگی، انگوٹھے لگائے، کہا کہ ہم آئندہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، مراجع کے خلاف نہیں بولیں گے، اور اس طرح جو ہے نا وہ اسلامی اقدار کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم کیسٹیں بھر بھر کے اپنی گزشتہ تقریروں کی تردید کریں گے۔ اچھا بھائی، وہ جو زندہ ہے جنہوں نے تمہاری ان گمراہ کن تقریروں کو سنی تھی وہ تو چلو واپس آ جائیں گے، اور جو وہ یہ سن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کا عقیدہ تم نے بگاڑا، یعنی جن کو تم نے تارک الصلاۃ بنایا، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ یہاں فاضل مقداد نے لکھا ہے کہ بدترین گناہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور لوگوں کو گمراہ اگر کوئی کر رہا ہے، اب وہ پشیمان ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اتنا مشکل طریقہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے، 100 کو گمراہ کیا، 100 کو، 1000 کو گمراہ کیا، 1000 کو، آج کل کے دور میں بے شک میرے سامنے 25-30 بندے بیٹھے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں یہ آواز جو ہے نا وہ جا رہی ہے، جتنے لوگوں کو تم نے اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے گمراہ کیا ہے، ان سب کو راہ راست پر لاؤ، اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بہار کے اندر اس داستان کو، واقعہ کو لکھا ہے مرحوم مجلسی نے، وہ ایک آدمی نے جائز کاروبار شروع کیا، اس میں اس کو نقصان ہو گیا، جائز کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا بھئی یہ ناجائز کاروبار میں جو ہے نا پیسہ نہیں ہے، کوئی ناجائز کاروبار شروع کر دیا اس نے، منشیات کا کاروبار، سودی کاروبار، اس میں بھی اس کو نقصان ہو گیا۔ شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ گھات میں ہوتا ہے۔ اس نے خدا کو چیلنج کیا ہے، خدا کو، میں تیرے صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ کے اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا جس کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے۔ اور اس کو اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے دے رکھے ہیں، روایات ہے کہ جس طرح آپ کی رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، وہ دماغ کے آخری حصے تک جو ہے نا وہ خون جو ہے نا اس کی رسائی ہے، اسی طرح جہاں جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں وہاں تک جو ہے نا وہ شیطان کی رسائی ہے۔ محراب عبادت میں جو ہے نا وہ امام جماعت کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے، وہ مارکیٹ میں دکاندار کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے، اس کے بعد فل اختیارات ہیں۔ شیطان ملو اس بندے کو جو
جائز کاروبار میں بھی ناکام ہو گیا تھا، ناجائز کاروبار میں بھی ناکام ہو گیا تھا. اس سے کہا بھائی تم دونوں کاروبار کر کے تم نے دیکھ لیا، ہاں خسارہ ہوا، میں تمہیں ایک زبردست پرکشش کاروبار بتاتا ہوں، اس میں نقصان کے چانسز ہے ہی نہیں. کیا کروں؟ کہا کہ ایک نیا دین متعارف کراؤ. یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، اس پر عمل کر کے جنت میں جانا بڑا مشکل ہے. تیوں کے ساتھ جنت گھری ہوئی ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت میں جانے کے لیے جو ہے نا بہت سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، جس کہتے ہیں نا پاپڑ بیلنا. نیا دین، آسان دین ایجاد کرو، لوگوں کو دعوت دو. دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ دولت سے وہ کھیلنے لگے ہوئے. اس نے نیا آسان دین متعارف کرایا، مریدوں کی لائن لگ گئی، پیسہ اس کے سنبھالا نہیں گیا. آخر فطری طور پر وہ مسلمان تھا، خدا کا قائل تھا، رسول کا قائل تھا، قیامت کا قائل تھا. وہ ایک دن پشیمان ہو گیا. اور وہ جتنے بھی مرید تھے نا، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا، دیکھو بھائی یہ جو میں نیا دین متعارف کرایا تھا وہ میرا اپنا خود ساختہ اور من گھڑت تھا. اصل خدا کا دین وہی ہے جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے، اسی دین میں واپس آ جاؤ. وہ لوگوں نے کہا نہیں، وہ اس پر عمل کر کے جنت میں جانا مشکل ہے، یہ ٹھیک ہے، دوسرا دین ٹھیک ہے. یہ پریشان ہو گیا، یہ کام خراب ہو گیا، یہ تو ابھی قابو میں نہیں آ رہے، کیا کروں؟ اس نے کیا کیا، ایک کیل جو ہے نا دیوار میں، بہت بڑی کیل، زبردست صحت مند قسم کی کیل دیوار میں وہ ٹھونک دی، اور ایک زنجیر لا کے اس کا ایک سرا علامتی طور پر اپنے گردن سے باندھا، دوسرا سرا اس کیل سے باندھا، اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک یہ میں زنجیر نہیں کھولوں گا. ادھر ریاض الجنت میں نا، ریاض الجنت میں بڑا مشکل بنا دیا ہے آج کل. یہیں سے جو ہے نا وہ نسک میپ کے ذریعہ جو ہے نا وہ لینا پڑتا ہے، وہ اپائنٹمنٹ جو ہے نا، ورنہ ابھی وہ پہلے کی طرح جو ہے نا آسانی سے آپ روضہ یا ریاض الجنت میں نہیں جا سکتے. بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. یہ روایت موجود ہے کہ اس جگہ خاتون جنت دفن ہے. ہمارے علماء کرام من جملے شیخ مفید اس کو ترجیح دیتے ہیں. حجرے میں وہ تھی آپ کی قبر، اب توسیع کے نتیجے میں مسجد کا حصہ بن گئی. یقیناً پھر یہ وہی ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ادھر لکھا ہوا ہے، ہاں، ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے. اچھا، ادھر ایک ستون ہے، ستون لبابہ، ابو لبابہ. اس کو ستون ابو لبابہ اس لیے کہتے ہیں، رسول اسلام نے وہ جہاد کے لیے بلایا لوگوں کو، سب چلے گئے، یہ ابو لبابہ رہ گیا، پیچھے رہ گیا، کوتاہی کی، سستی کی، رہ گیا، بعد میں پشیمان ہو گیا. اور رسول کی دعوت پر میں اس کے لیے نہیں گیا، پشیمان ہو گیا، اور اس ستون سے اپنے آپ کو اس نے باندھا اور یہ اعلان کیا، جب تک اللہ تعالیٰ میری بخشش کا اعلان نہیں کرتا میں یہ رسی جو ہے وہ نہیں کھولوں گا. اب روایات میں ہے، آیت ابھی مجھے زبانی یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا پر آیت نازل کی، فرمایا میں نے ابو لبابہ کو بخش دیا ہے، آپ خود جا کے دست مبارک سے رسی کھول دیں، اس کو آواز کر دیں. اچھا، اس نے سوچا شاید وہ جس طرح کی آیت ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے شاید میرے بارے میں کوئی نازل ہو. یہ وہ زنجیر سے اپنی گردن کو باندھا اور انتظار میں تھا کہ کوئی آیت نازل ہوگی میری بخشش کے بارے میں. آیت نازل ہوئی، بہار الانوار کے غالباً جلد نمبر 67 میں ہے. آیت نازل ہوئی اس وقت کے نبی پر کہ اس بندے خدا سے کہو جس نے لوگوں کو نیا دین متعارف کرا کے گمراہ کیا ہے، اس سے کہو کہ تیرے نئے دین کے ایجاد کے نتیجے میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جن میں روایت کے متن میں شامل ہے، جن میں سے بعض اب دنیا میں نہیں رہے، ان سب کو جب تک ہدایت نہ دو، راہ راست پر نہیں آتے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی.
سب سے خطرناک عمل یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. لوگوں کو گمراہ کر کے کبھی واجبات چھڑائے جاتے ہیں، نماز ترک کرائی جاتی ہے، حجاب کے خلاف یہ لا الہ الا اللہ کی خاطر بنے ہوئے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا چینل پر 2 خواتین آ رہی، ایک فل پردے میں ہے اور ایک بالکل سر برہنہ ہے، مناظرہ ہو رہا ہے دونوں کا، ایک حجاب کے حق میں دلائل دے رہی ہے پردے کے حق میں اور دوسرے پردے کے خلاف. وہ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ وہ قرآن میں صاف جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں مناظرے کراتے ہو، ادھر سے بھی دلائل دیے جا رہے، ادھر سے بھی دلائل دی جا رہے. وہ ایک بے حجاب خاتون آ کے حجاب کے خلاف سورہ نور میں جس آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس کے خلاف دلائل دی جا رہی ہے. کس پاکستان کی چینل سے؟